السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 946واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ایک خبر پڑھ رہا تھا، 3 مسلم نوجوان ایک بائک کے اوپر راستے سے گزر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس والے نے ان کو دیکھا، ہیلمٹ نہیں ہے، ٹرپسی یعنی ٹیبل سیٹ جا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ اس نے ان کو سائیڈ میں لیا۔ ایک لڑکا اس میں سے جوش جذبات میں آ گیا۔ ٹریفک والا اس کو سمجھانے لگا، بولے بھائی گاڑی میں دوں گا نہیں۔ اب وہ لڑکا جو ہے ٹریفک والے کو قاعدہ قانون دکھانے لگا۔ ٹریفک والے نے بولا زیادہ اچھل کود مت کر، یہ جو پاوتی ہے یہ بھر دے، اب جو بھی ان کی قانونی کارروائی ہوں گی۔ مگر چونکہ میاں بھائی پیر اس کے زمین پہ ٹکنے کے لیے تیار نہیں، ابھی بقرعید کا موقع گزرا ہے، وہ گوشت ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا اس کا۔ جوش میں جذبات میں اس نے ٹریفک والے کا گریبان پکڑ لیا۔ اب ٹریفک والے کا گریبان پکڑنے کے بعد میں پولیس وہاں پہ پہنچ گئی۔ پولیس والے آ گئے، انہوں نے تینوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد میں ان کے اوپر سیکشن لگا دیے، پولیس والوں کے ساتھ مار پیٹ، گورنمنٹ کے کام میں اڑتھڑا، اور ان کو ڈال دیا اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ یہ سب تو قانونی کارروائی ہوئی۔ اس کے علاوہ اس چوک پر، اس راستے پر جو گزرنے والے ہزاروں لوگ تھے، انہوں نے دیکھا، دیکھو بگا ہے بگا، مسلم سماجاचे तरुण बघा यांना، बघा कसले माजलेत، बघा यांना बघा، مطلب مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھو کیسی ان کو مستی آئی ہوئی ہے کہ بیچ چوراہے کے اوپر، ابھی تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے، نہ ان کی مغلیہ سلطنت ہے، نہ ان کی نظام گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود ان کی مستی دیکھو، گورنمنٹ آفیسر کا گریبان پکڑ رہے ہیں چوراہے کے اوپر، تیری میری حجت بازی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ سوچو، جو قانونی کارروائی ہوئی وہ تو ہوئی اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے اسلام کو جو بدنام کیا اور مسلمانیت کو جو بدنام کیا، وہ راستے سے گزرنے والے لوگوں کی نظر میں یہ اس سے بھی بڑا گناہ عظیم ہوا۔ محترم بزرگوں، میں افسوس کرتا ہوں آج کے مسلمانوں کے حالات پر۔ ان مسلمانوں میں صبر، ان مسلمانوں میں برداشت، پتہ نہیں یہ کائے کا جوش ہے، کائے کا جذبہ ہے، یہ یعنی آج کا مسلمان جتنا بے برداشت ہو چکا ہے، صبر رتی برابر کا اس کی زندگی میں نہیں رہا۔ میں وہی سوچتا ہوں، ان کے ماں باپ گھروں کے اندر ان کو اخلاق کی، کردار کی، برداشت کی، صبر کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہوں گے؟ اور یہ ذمہ داری ہے آج کے زمانے میں۔ میں تو مساجد کے ائمہ سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا، بولے یار آپ جو ہے قبر کی، حشر کی، نیکیوں کی، گناہوں کی، تسبیحات کی، تلاوت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ سب جنرل باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں تو ہمارے اکابر نہیں کرتے ہیں، ہمارے علماء نہیں کرتے ہیں، دیگر علماء نہیں کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس طریقے سے روڈوں پہ، راستوں کے بیچ میں اسلام کو جب بدنام کرتے ہیں، اگر ہماری طرح ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہر بیان کرنے والا بھی قوم کو روڈ کے، راستوں کے، ٹریفک کے بھی اصول مسجدوں کے ممبر سے بتاتا تھا تو مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا تھا۔ یہ حال اسی لیے ہوا کہ ہم نے صرف تسبیحات کے پڑھنے کو اسلام سمجھا، ہم نے قبر کی باتوں کو اور قبر کے اندر کی باتوں کو ہی اسلام سمجھا، اور ہم نے آسمان سے اوپر کی باتوں کو ہی اسلام سمجھا۔ جو پریکٹیکل لائف ہے اس کی نہ ہم باتیں سننے کے لیے تیار ہے، نہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو آدمی ہم کو اس طریقے کی باتیں سکھائے، اس کی باتیں ہم کو عجیب لگتی ہے۔ یار ہم نے ابھی تک کسی کی زبان سے سنے ہی نہیں، بولے یار یہ عجیب ٹاپک لیتے ہیں اور الگ الگ عنوانات کے اوپر اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے بھی اورنگ آباد کے اجتماع میں یہ جملہ فرمایا تھا
کہ جو ٹریفک کا قانون ہے اس کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، میسیجز چلائے واٹس ایپ کے اوپر، میرے ساتھ میں حجت بازی کی فون کر کر کے مجھے، لیکن میں نے ان کو یہی سمجھایا، میں نے باضابطہ اس جملے پہ ایک پورا سبق بھیجا ہوا ہوں اسی وقت میں، کہ یہ بالکل برحق ہے، صحیح ہے۔ جو بات ہمارے حضرت جی نے اورنگ آباد اجتماع کے اسٹیج سے فرمائی تھی، میں سمجھتا ہوں اگر ہر مسجد کا امام یہی جو ہماری جنرل لائف کی چیزیں ہیں وہ اپنے ممبروں سے بولنے والا بن جائے گا تو مسلمانوں کے اخلاق بھی سدھر جائیں گے، مسلمانوں کا کردار بھی سدھر جائیں گا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو آدھے گھنٹے، پون گھنٹے یا 20 منٹ کا بیان ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بایزید بستامی کا ایک آدھا مناظرے کا واقعہ مل جائے تو کسی طریقے سے ہمارا ٹائم پاس ہو کر وہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پورا ہو جائے، ایک آدھ دو قصے کہانیاں اس کے اندر آ جاوے۔ تو ایسے واقعات سے، ایسی باتوں سے امت کو جو جنرل لائف ہے، جو روزانہ کی زندگی ہے، اس کا کیا درس ملے گا، کیا سبق ملے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں امت کو برداشت کے تعلیم دینے کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی زیادہ اور کسی عنوان کی ضرورت نہیں ہے۔ برداشت، یہ برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے جو طلاق ہو رہے ہیں وہ برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے، ذرا سی بات پر، ذرا سی بات آج کے زمانے کی بیوی وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، ذرا سی بات اس کے اپنے مزاج کے خلاف، بوریا بستر اس کا ریڈی ہے تو وہ اپنی 10 سالہ 15 سالہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کو لات مار کر شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے جانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ برداشت نہیں ہے اس کے اندر۔ ہمارے زمانے کا شوہر، اس نے برداشت کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر وہ بچپن سے برداشت کی تعلیم حاصل کرتا تھا تو ذرا سی بات پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا تھا، اپنی بیوی کو اس کے مائکے جانے کے تانے نہیں مارتا تھا، اپنی بیوی کو اس کا گھر چھوڑ کر جانے کے تانے نہیں مارتا تھا۔ پتہ یہ چلا اس کو کسی نے برداشت کی تعلیم نہیں دی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسئلہ ہے امت کا، امت کے اندر یہ جو جوش ہے نا، جوش، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ جوش خالی اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے بستیوں میں دیکھتا ہوں ہماری گلیاں 10 فٹ کی ہے اور اس میں جو ہے ٹرپسی پہ 80-90 کی اسپیڈ میں گاڑی چلائی جا رہی ہے۔ کس کو بتا رہا بھائی تو؟ نہیں، کس کو بتا رہا ہے؟ وہ گورنمنٹ جو لکھتی ہے نا روڈ کے کنارے پہ، گاڑی تیز چلانے سے شان نہیں آتی، جان جاتی ہے۔ اور ایک کی نہیں، میں آپ کو ایسے ہزاروں کی بتا سکتا ہوں، جانیں چلی گئی، کائی کی وجہ سے؟ یہی شان پنے کی وجہ سے، یہی ہوشیار کیڑا، وہ جو کیڑا تھا اندر ول 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 کر رہا ہے، گاڑی بھگانے کا جو کیڑا ہے اس کو بیٹھنے نہیں دے رہا سکون سے۔ کیا ملا رے تجھے گاڑی بھگا کے؟ ایوارڈ ملا، انعام ملا، تیرے باپ کا نام روشن ہوا؟ نہیں، کیا تو نے گاڑی بھگا کے؟ ماں باپ کا ٹینشن بڑھا دیا، ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہو گیا، گھر بیچنا پڑ رہا ہے ماں باپ کو اس کے علاج کے لیے، پلاٹ بیچنا پڑ رہا ہے، فلیٹ بیچنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیڑا تھا، بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، بہت کیڑا، ول 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 ول، گاڑی بھگانے کا ہے، بھگا گاڑی۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے یہ، اور مسلم نوجوانوں کا اتنا سینس اور عقل نہیں ہے ان کو، 10 فٹ کے روڈوں پہ، راستوں پہ 80-90 کی اسپیڈ میں گاڑیاں چلاتے ہیں، اور اپنے ہی گلیوں میں، اپنے ہی محلوں میں، اپنے ہی علاقوں میں، اپنے ہی روڈوں پہ، اپنے ہی راستوں پہ۔ اس کے لیے آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں برداشت کی تعلیم دینا جتنا زیادہ ضروری ہے اور کوئی چیز اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، برداشت کی۔ کیونکہ جب برداشت نہیں کرتے تو اس کے نتیجے وہ ایک انسان کو تو بھگتنا ہی پڑتے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کے ماں باپ کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے خاندان کو، اس کے سسرال والوں کو، ان کو سب کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، یہ گاڑی بھگا کے جو ہاسپٹل میں بھرتی ہونے والے ہیں،
कितने लोग इनसे इफ़ेक्टेड होते हैं, माँ बाप भी, भाई बंद भी, रिश्तेदार भी। और मैं खुद वो इंसान हूँ जिसने चंदा कर कर के ऐसे एक्सीडेंट करने वालों के कुछ के इलाज के पैसे हमने दिए। कहाँ है पता चला भाई, फलाने शहर फलाने बस्ती का है, माँ बाप गरीब है, यहाँ पे कॉल सेंटर में जॉब करता था या यहाँ पे फलाने कंपनी में जॉब करता था, माँ बाप को हर महीने पैसे भेजता था, माँ बाप वहाँ खुश थे। लेकिन अब यहाँ की हवा लग गई, शहर में रहने के बाद वो कीड़ा जो है वल वल जब करने लगा तो किसी फ्रेंड की, दोस्त की गाड़ी लिए भगा रहे थे उसको, अचानक से सामने से कोई गाड़ी आई, ठोक दिए, 15 दिन से कोमा के अंदर है। बाप के पास जो कुछ था वो लगा दिया, माँ बाप ने अपना सब कुछ बेच दिए। अब कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? हमने मस्जिदों में ऐलान करके चंदे किए और हॉस्पिटलों के अंदर ले जाके पैसे भरे। सब परेशान हो जाते हैं। और जो इस तरीके की हरकतें करके रोड पे, रास्तों पे ट्रैफिक वालों से लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, उनके असरात कहाँ तक पहुँचते हैं? उनको लग रहा है हमने बहुत अपने बाप का नाम जो है कुतुब मीनार बाप का खड़े करके उस पर झंडा लहरा दिया, बहुत नाम रोशन हो गया बाप का। उनको मालूम ही नहीं है उनकी ये हरकत उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए एक ब्रेक बनी हुई है, ब्रेक। जाओ पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करो, वहाँ जाके पहले शुरू ये तहकीक की जाती है। वो ज़माना गया जब पेपरों का ज़माना होता था, पेपरों वेपरों का ज़माना नहीं रहा। जब से ये आधार कार्ड बना है, आपके फिंगरप्रिंट जिस आधार कार्ड पे आ चुके हैं, आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस वाले फ़ौरन आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं, वो आपके आधार कार्ड से पूरा केस आपका कनेक्टेड हो गया। जाओ पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, जैसे ही फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाएंगे, आपका पूरा नाम आमाल सामने। जाओ बाबा पहले अपना ये केस क्लियर करके आओ, उसके बाद में पासपोर्ट की कार्रवाई करना। पासपोर्ट नहीं बना सकते आप, किसी मुल्क के वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो जिस मुल्क के अंदर ऑन अराइवल वीज़ा की सर्विस है, आप अपने यहाँ के भी एयरपोर्ट पे अगर जाते हैं और एयरपोर्ट पे जैसे ही इमिग्रेशन में आपका हाथ स्कैन किया जाता है, नाम आमाल आपका सामने आ गया। यही है वो जिसने ट्रैफिक वालों के साथ में तेरी मेरी किया था, हुज्जत किया था, उनका गला पकड़ा था, ये उसकी हरकतें हैं। फिर जब तक ये नाम आमाल क्लियर नहीं होता, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आज हर कंपनी ने ये रूल बनाई है, अगर आपको उस कंपनी में जॉब करना है तो पहले आपको पुलिस से NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना ज़रूरी है। ला नहीं सकते, क्यों? पहले ही केस दर्ज हो चुका है, गवर्नमेंट के काम में इन्होंने अड़थड़ा डाले थे और पुलिस वालों का गिरेबान पकड़े थे। और ये जो पिल्ले हैं ना, इस तरीके की हरकत करने वाले, उनको क्या लगता है कि मैंने अपना बहुत नाम रोशन कर दिया, मतलब अब मेरी बहादुरी के किस्से गली कूचों के अंदर यहाँ पर जो है दोहराए जाएंगे। लोग बोलेंगे यही है वो तुर्रम खां की औलाद जिसने ट्रैफिक वाले का गिरेबान पकड़ा था। लेकिन वो ये नहीं जानता उसकी औकात आज इतनी जलील और नीचे गिर चुकी है कि वो रिक्शे का परमिट भी हासिल नहीं कर सकता और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं ले सकता। जॉब मिलना तो दूर की बात, क्योंकि कंपनियां ऑलरेडी विदाउट NOC के किसी को जॉब नहीं देती, तो NOC के अलावा ये जॉब नहीं कर सकते। अब रहा क्या, तो रिक्शा चलाना है। अब अगर रिक्शा भी चलाना है तो उसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, फिंगर वहाँ पे स्कैन किए जाएंगे तो नाम आमाल सामने। ऑलरेडी 2 केसेस है बोले इसके ऊपर। फिर भाई तेरे को ना रिक्शे का परमिट मिल सकता है और ना ही तेरे को रिक्शे का लाइसेंस मिल सकता है, जा बाबा जा तू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे नौजवान वो ये सब चीज़ें सोचते ही नहीं हैं कि उनके ये छोटे से हरकत का इफ़ेक्ट उनके पूरे फ्यूचर पर, उनकी पूरी ज़िंदगी पे कैसे पड़ने वाला है। वो तो एकदम ऐसा जोश में, जज्बात में, उनको तो आज भी लग रहा है कि इस मुल्क पे उनके बाप की हुकूमत है, इस मुल्क पे आज भी मुगलिया सल्तनत की हुकूमत है, आज भी निज़ाम गवर्नमेंट है। इसके लिए वो गवर्नमेंट का और मुल्क का कोई कानून मानने को तैयार नहीं है। उनकी हरकतें आज भी वही है, ट्रैफिक वाले का गिरेबान 20 चौराहे में पड़कर उसके साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे उलामा अइम्मा से, अल्लाह के वास्ते ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उम्मत को ये भी सिखाओ।
اپنے جمعہ کے بیانات میں یہ بھی بتاؤ کہ ٹریفک کے قاعدے قانون کی پابندی کرنا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے حکموں پر چلنا، اس لیے کہ ٹریفک کا قاعدہ قانون وہ تمہاری زندگی بچانے کے لیے ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جان کی حفاظت کرو، اپنے جان کی حفاظت کرو۔ اور یہ بیچاروں نے جو رولز ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں، ہیلمٹ اسی لیے پابندی کی گئی ہے تمہاری حفاظت ہو سکے، یہ نہیں ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے جا رہے ہیں اور بیچاروں سے حجت مارا ماری تیری میری، خون میں لہو لہان ہو گئے، کائے کے لیے؟ 500 روپئے کے لیے۔ ارے جب تیری اوقات نہیں ہے 500 روپئے دینے کی تو ہیلمٹ پہننے کا تھا نا پہلے سے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور ملک کے قاعدے قانون کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔